بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شرکاء کو خوش آمدید۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کے اس موضوع پر مولانا عنایت اللہ اسد سبحانی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے اس موقع پر ماہنامہ سوئے حرم کی طرف سے اور ادارہ تدبر قرآن و حدیث کی طرف سے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہر برس قربانی کے موضوع پر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید کے حوالے سے قربانی کا تصور بہت واضح ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اسی طرح لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ بہت ساری آیات جو ہے اس کے پس منظر کو واضح کرتی ہیں، اس حکم کو واضح کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر بھی بہت سارے سوالات جو ہے وہ جواب طلب رہ جاتے ہیں۔ تو اسی مقصد کے لیے اور ان کے سارے پس منظر میں روایات اور احادیث موجود ہیں کسی نہ کسی سوال کے پس منظر میں، اسی لیے ہم نے مولانا عنایت اللہ اسد سبحانی کو تکلیف دی ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور قرآن مجید کے حوالے سے اس کی واضح تعلیمات کیا ہیں، اور احادیث کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے جو چیزیں جواب طلب ہیں، جن کے بارے میں اشکالات موجود ہیں، اس کی بھی وضاحت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو زیادہ تفصیل میں جانے سے بہتر ہے کہ مولانا انشاءاللہ پہلے قربانی اور عید الاضحیٰ کے اس پس منظر کو واضح کریں گے انشاءاللہ، اور کچھ سوالات کے جواب دیں گے۔ اس کے بعد شرکاء میں سے جو کوئی بھی سوال پوچھنا چاہے تو مولانا انشاءاللہ اس کے جواب کے لیے بھی موجود ہوں گے۔ تو مولانا عنایت اللہ اسد سبحانی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آواز نہیں ہے، مائک ذرا دیکھ لیجیے مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی جزاک کہ اللہ نہیں؟ خیر۔ اب آپ کی جی، اب آپ کی آواز کلیئر ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ادارہ تدبر قرآن و حدیث کی طرف سے حسان عارف صاحب اور سوئے حرم کی طرف سے میں صدیق بخاری آپ کی انتہائی شکر گزار ہیں۔ تو سوالات بھی آپ کے موجود ہیں اور وقت بھی ہمارا ہو گیا، تو پہلے ہمیں ذرا اس موضوع پہ روشنی ڈال دیں، اس کے بعد جو مزید سوالات ہوں گے وہ ہم آپ کی طرف بھیجیں گے۔ تو جزاک اللہ خیر۔ تو میں دعوت دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں مولانا سے کہ وہ اس موضوع پر بیان فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، آواز صاف آ رہی ہے؟ جی جی، آواز ٹھیک ہے آپ کی، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ادارہ تدبر قرآن و حدیث اور سوئے حرم کا بہت بہت احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی اور اس بات کا موقع دیا کہ ہم اپنے بہت سے احباب کو اپنی باتیں سنا سکیں اور انہیں قربانی اور عید اضحیٰ کے تعلق سے کچھ باتیں بتا سکیں۔ قربانی اور عید اضحیٰ کے متعلق جو سوالات ہمارے پاس ہیں، ان سوالات پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے آ جائے، اس لیے کہ اس کا قربانی سے اور عید اضحیٰ سے بہت گہرا تعلق ہے اور عام طور سے اس کے سلسلے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی تاریخ معلوم ہے
اس پر ہر سال ہزار تقریریں ہوتی ہیں، خطبے ہوتے ہیں، اس لیے اس پر بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی درد مند انسان تھے، انسانیت کا درد ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے پوری درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن تمام دل سوزیاں اور تمام درد مندیاں قوم کے سامنے بیکار ثابت ہوئیں۔ قوم نے بالکل ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام طریقے اختیار کر چکے دعوت کے اور تربیت کے اور اصلاح کے، تو انہوں نے آخر میں ایک تجربہ کیا۔ تجربہ یہ کیا کہ انہوں نے تمام موقع پا کر کے تمام بتوں کو پاش کر دیا، تاکہ قوم کو جھنجھوڑیں اور قوم کو سوچنے کی دعوت دیں کہ یہ بت ان کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں اور ان سے انہیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ تجربہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ قوم کے اندر اور زیادہ غصہ اور نفرت اور مخالفت جاگ اٹھی، اور انہوں نے آخری کام کیا جو کسی نبی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، انہوں نے آگ کا الاؤ تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ ابھی یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ روئے زمین پر باقی رہے، اور اس پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس سرزمین سے ہجرت کر جائیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کہاں ہوئی اور کس طرح ہوئی۔ اس سلسلے میں تاریخ نے بہت کچھ غلط بیانی سے کام لیا ہے، بہت چیزیں غلط بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک واضح ہے کہ انہوں نے مکے کا رخ کیا، عراق سے وہ سیدھے مکے گئے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی اور اس سرزمین میں پہنچا دیا جہاں پر ہم نے سارے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں۔ یہ الفاظ بارکنا فیہا للعالمین یہ صرف مکے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک میں اور بھی جگہوں پر اس طرح کی کا ذکر ہوا ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے لیے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں مشہور آیت ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، تو مسجد اقصیٰ کے لیے کہا گیا ہے بارکنا حولہ۔ اسی طرح سے فلسطین کے لیے آیا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، یہاں پر إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا کہا گیا ہے، لِلْعَالَمِينَ نہیں کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں مکہ کا جہاں ذکر ہوا ہے وہاں پر للعالمین یا إِلَى العالمین کی صراحت موجود ہے۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مبارک ہے وہ۔ تو یہ لفظ بارکنا فیہا للعالمین یہ صرف مکے کے لیے آیا ہے قرآن پاک میں۔ تو قرآن پاک کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی مکے کی طرف، عراق سے نکل کر کے یعنی سرزمین حجاز میں یا جزیرہ عرب میں داخل ہو گئے اور وہ سیدھے مکے گئے ہیں، اور مکے میں انہوں نے قیام کیا ہے، مکے میں اپنی ضروریت کو، اپنے خاندان کو ٹھہرایا ہے، بسایا ہے۔ چنانچہ بائبل میں آتا ہے کہ صفا پہاڑی پر انہوں نے قیام کیا اور وہیں پر وہ رہنے لگے، ٹھہر گئے اپنے خاندان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر کے مصر گئے اور مصر سے فلسطین گئے، لیکن مصر جانے یا فلسطین جانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کی تائید نہیں ہے۔ تو یہیں سے اس واقعے کی بھی ہم تردید کر سکتے ہیں، جو واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک سارہ اور ایک ہاجر، اور سارہ اور ہاجر میں ہاجر کیسے آئی تھیں؟ کہتے ہیں کہ مصر گئے تھے، مصر کے بادشاہ نے ہاجر کو خادمہ کے طور پر، سارہ کی خادمہ کے طور پر ان کو دیا تھا، یعنی ہاجر جو ہے وہ حضرت سارہ کی خادمہ تھیں، خادمہ کے طور پر وہ ملی تھیں، اور انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی ہے، ہجرت کرتے وقت انہوں نے دعا کی تھی، انی مہاجر الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم، یعنی عراق سے نکلنے سے پہلے، عراق سے ہجرت کرنے کے وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین، اور اسی وقت ان کو بشارت مل گئی فبشرناہ بغلام علیم۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عراق میں جو خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھیں وہ اسماعیل تھیں، اسماعیل تھیں، انہی کے سلسلے میں دعا قبول ہوئی اور انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تب یہ کہنا کہ اسماعیل جو ہیں وہ ہاجر تھیں، اور ہاجر جو ہے وہ شاہ مصر کی دی ہوئی ایک کنیز تھیں، انہوں نے دیا تھا سارہ کی خدمت کے لیے، اور انہی سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر کے فلسطین چلے گئے، اور اور پھر وہاں سارہ اور ہاجر میں کچھ اختلاف ہوا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ وہ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں، جو شوقوں کے اندر دشمنی ہوتی ہے یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی بھاونا ہوتی ہے، اس سے ان کو اندیشہ ہوا، چنانچہ وہ حضرت ہاجر کو، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی گود میں تھے، تو ان کو لیے ہوئے وہ مکے چلے گئے اور وہاں پر ان کو چھوڑ کر کے واپس چلے آئے فلسطین۔ تو حضرت ہاجر علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں بے آب و گیاہ میدان میں پڑی رہیں، اور جب کھانا پانی ختم ہو گیا تو پانی کے لیے پریشان ہوئیں اور ادھر ادھر دوڑنے لگیں، صفا سے مروہ تک وہ دوڑ لگا رہی تھیں، اور پھر اسی کی یاد میں جو ہے صفا و مروہ کی صحیح ہوتی ہے۔ یہ ساری کہانیاں بے بنیاد ہیں۔ اصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر گئے ہی نہیں، فلسطین گئے ہی نہیں، وہ سیدھے مکے آئے ہیں، اور مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے الگ دور نہیں پروان چڑھے ہیں، بلکہ اپنے باپ کی آغوش محبت میں، آغوش تربیت میں وہ رہے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں سے واضح ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، یعنی بلغ حضرت اسماعیل علیہ السلام معہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے جب وہ دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچ گئے، تو دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی ماہو کائنن ماہو حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی آغوش محبت آغوش تربیت میں رہتے ہوئے جب وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو باپ نے خواب دیکھا کہ انہیں ذبح کر رہے ہیں خواب میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش محبت میں رہے ہیں، انہیں کی آغوش محبت میں انہوں نے تربیت پائی ہے اور پلے بڑھے ہیں۔ تو وہ کہانی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو اپنے بیٹے کے ساتھ چھوڑ کر کے وہ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر برسہ برس کے بعد ان کو خیال آیا کہ چل کر کے دیکھیں کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ تو آئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل کا انتقال ہو چکا تھا، اور اسماعیل جوان ہو چکے تھے اور شادی ہو چکی تھی، اور وہ گھر پر تھے نہیں، وہ کہیں شکار وکار کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو یہ پوری کہانی اس لیے گڑھی گئی ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ٹھیس پہنچایا جائے۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء یہ ذریت اسماعیل سے تھے، حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے تھے۔ تو حضرت اسماعیل کو جب یہ ثابت کر دیا کہ وہ لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، تو یہیں سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت گھٹ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ معروف ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کے سب سے اونچے خاندان کے چشم و چراغ ہوتے ہیں، اور وہ کوئی گرے پڑے لوگ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی گڑھی گئی ہے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل جو ہے ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ کہانی سرے سے غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر کے، اس میں پورے خاندان کو لے کر کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس میں یہ ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس بسایا ہے۔ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں پر زراعت نہیں ہوتی ہے، اور تیرا گھر جہاں پر ہے اس گھر کے پاس ان کو بسایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ، پورے خاندان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اہلیہ تھیں امرات ابراہیم، اور حضرت لوط علیہ السلام جو عراق میں ان کے ساتھ تھے اور ان پر ایمان لائے تھے وہ تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ تھے، اور بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، وہیں پر پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بات قرآن پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی بیوی تھی جن کو امرات ابراہیم کہا گیا ہے، دو بیویوں کا سراغ نہیں ملتا ہے۔ تو ہاجر اور سارہ یہ نام تاریخی نام ہے، جو کوئی مستند نام نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ام اسماعیل اور امرات ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، ان کے ساتھ ام اسماعیل تھیں، اور انہی ام اسماعیل سے 13-14 سال کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ہی ماں اور باپ کے تھے، دو ماؤں سے نہیں تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہے جس تاریخ کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کا تعلق فلسطین سے ثابت کیا جائے، اور یہ کہ وہ عراق سے نکل کر کے مصر ہوتے ہوئے فلسطین گئے ہیں، فلسطین میں قیام کیا ہے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کو لے کر کے ماں کے ساتھ، یعنی اسماعیل اور ام اسماعیل کو لے کر کے وہ آئے ہیں مکے، اور وہاں ان کو چھوڑ کر کے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ یہ ساری کہانی غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آخری مرکز تھا، آخری ٹھکانہ تھا ہجرت کے بعد، وہ مکہ مکرمہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے قیام کیا ہے، اور وہیں پر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پرورش کی ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہو کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہوئے، اور وہ کہاں چلے گئے ان کے بارے میں نہیں معلوم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ ہی میں رہے، اور مکہ ہی میں وہ علاقہ جو ہے
مکہ کا علاقہ، مکہ کا اور اس کے اطراف کا علاقہ یہ گویا ان کا مسکن تھا، یہاں پر وہ رہے، ان کی ذریت پھلی پھولی بڑھی، اور یہیں پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی بنی اسماعیل میں۔ پہلے مکہ کا نام ام القریٰ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لحاظ سے امی کہا گیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ جو ام القریٰ میں پیدا ہوں گے، ام القریٰ میں رہیں گے، ام القریٰ میں سے وہ اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ امی کے بارے میں بھی لوگوں کو بہت غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ بے بنیاد ہے، یہ بھی یہودیوں کا پھیلایا ہوا فتنہ ہے۔ انہوں نے ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کی کوشش کی ہے، اور آپ کی امت کی شان گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ کے تھے، اس لحاظ سے امی کہے گئے، اور آپ کے جو اولین صحابہ تھے، سابقین اولین، وہ بھی ام القریٰ کے تھے، اس لحاظ سے ان کو امیین کہا گیا ہے۔ اور یہ لوگ اپنے زمانے کے نہایت ہی اعلیٰ یعنی اعلیٰ تمدن اور اعلیٰ ذہانت اور اعلیٰ خوبیوں کے مالک تھے۔ علم و تمدن میں اس وقت وہ کسی بھی قوم سے پیچھے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت عطا کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ آپ اس وقت سب سے افضل انسان تھے، اور آپ کی قوم سب سے افضل قوم تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ بنی اسرائیل کو جب نبوت دی گئی تھی تو اس وقت ان کا انتخاب ہوا تھا، اس وقت کے لوگوں میں وہ سب سے افضل لوگ تھے۔ یہی حال امیین کا تھا، امیین اور نبی امی، یہ سب سے افضل لوگ تھے، اپنے زمانے کے پڑھے لکھے لوگ تھے، علم و تمدن سے وہ بہت قریب تھے، اور کتابت کا اور قرات کا ان کے ہاں چرچا تھا۔ چنانچہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس سلسلے میں بہت سی معلومات ملتی ہیں ہم کو۔ ہم نے اپنی کتاب میں تدوین قرآن غلط فہمیوں کا ازالہ، اس میں اس موضوع پر کافی سے حاصل بحث کی ہے، اور حوالے دیے ہیں کہ ان کے یہاں لکھنے پڑھنے کا کتنا رواج تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وابستہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے نتیجے میں انہوں نے پوری تاریخ بگاڑی ہے، اور یہ تاریخ جو ہے وہ ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ تاریخ ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے، اور سب لوگ یہی کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں خطبوں میں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور ان کی ماں کو لے کر کے جا کر کے مکے میں ان کو چھوڑ آئے، اور مکے میں وہ رہیں، اور جب پانی کی کمی ہوئی، پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کا چکر لگایا۔ صفا مروہ کا چکر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ کہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ انہی کی ایڑیوں سے نکلا ہے، یہ سب ایک داستان ہے جو بے بنیاد ہے۔ صفا مروہ کے درمیان چکر اس لیے لگایا جاتا ہے کہ صفا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام تھا، جیسا کہ ہم نے شروع ہی میں اس کی وضاحت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ صفا پہاڑی پر رہتے تھے، اور جب انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے ان کی مرضی معلوم کی ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے وہی جواب دیا جس کی ان سے توقع تھی، اور انہوں نے کہا کہ یا بت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مروہ پہاڑی کی طرف گئے ہیں، اور مروہ پہاڑی پر انہیں لٹایا ہے، اور قربانی کرنے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے وہ اسی قربانی کے واقعے کی یادگار ہے۔ قربانی کا واقعہ یہی حج کی روح ہے۔ حج کی روح جو ہے وہ قربانی ہے، جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کے فیصلوں کے آگے جھک جانا، اللہ کے دین کو قائم اور سربلند کرنا،
اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، یہی قربانی کی، حج کی روح ہے، یہی قربانی کی روح ہے۔ اور اس قربانی کے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا منصب عطا ہوا، انی جاعلک للناس اماما، اور انہیں حکم ہوا کہ ایک گھر بنائیں جو ہوگا اللہ کا گھر، جو ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہوگا، تعمیر کیا ہوا ہوگا، لیکن وہ ہوگا اللہ کا گھر جو سارے انسانوں کا قبلہ ہوگا، سارے اہل ایمان کا قبلہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے انہوں نے امت مسلمہ کے لیے دعا کی، اور امت مسلمہ کے لیے آخری نبی کی دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ پوری کہانی جو ہے وہ اسی واقعہ ذبح سے جڑی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستقل قیام کیا ہے مکے میں، مکے ہی میں وہ رہے ہیں، مکے ہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آغوش محبت میں پلے بڑھے ہیں، جوان ہوئے ہیں، اور جوان ہونے کے بعد پھر وہ قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ساتھ لے کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، جو ہم سب کا قبلہ ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ ساری انسانوں کا قبلہ ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں، اور جس کی وضاحت ہم نے ضروری سمجھی۔ اب جی مولانا ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا ہو گیا، آپ نے وضاحت فرما دی، لیکن صحیح کے بارے میں ایک بات کو واضح نہیں ہوئی۔ روایتی نقطہ نظر میں تو یہی ہے کہ وہ چونکہ دوڑی تھی اس لیے لوگ صحیح کرتے ہیں، تو آپ جو فرما رہے ہیں اس میں صحیح کا پس منظر کیا بنتا ہے؟ اس میں صحیح کا پس منظر یہ بنتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے گئے ہیں صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف، اور مروہ میں انہوں نے وہ قربانی انجام دی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خوشنودیوں کا تاج و تخت پہنایا ہے۔ تو اس واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے جس طرح سے ہم خانہ کعبہ کا 7 طواف کرتے ہیں، اسی طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان 7 سعی کی جاتی ہے، یہ اسی کے مطابق ہے۔ اور یہ سعی یہ دراصل اسی واقع قربانی کی یادگار ہے، اس کا پانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پانی جی والا بالکل قصہ صحیح جی پانی والا قصہ جو ہے وہ بالکل خلاف عقل ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر کے بے آب و گیاہ میدان میں چلے جائیں، یہ ان کی نبوت کے منصب کے خلاف تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، وہ بھی شیرخوار بچہ گود میں ہے، اور بچہ کون سا ہے؟ وہ بچہ جس کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنی راتیں انہوں نے صرف کی ہیں اس کی دعا کے لیے، جی راتوں کو اٹھ کر کے وہ دعا کرتے رہے، اتنا پیارا بچہ۔ اور فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، یعنی پہلے ہی بتا دیا گیا کہ وہ بچہ جو ہے وہ حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، صاحب علم ہوگا، سمجھدار ہوگا، نیکیوں اور تقوی کا پیکر ہوگا۔ ایسے بچے کو تنہا چھوڑ کر کے چلے جائیں اور اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کریں، اس کو اپنی گود میں نہ لیں، اس کو کھلائیں نہیں، پالیں پوسیں نہیں، یہ بالکل خلاف عقل چیز ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ اور اگر اس واقعے کو مان بھی لیں تب بھی حضرت حاجر اگر ہوتے تو بچے کو گود میں لے کر کے وہ دوڑتی، بچے کو الگ لٹا کر کے کہ وہ کوئی کوا آئے، کوئی چیل آئے، اس کو اٹھا لے جائے، یہ بالکل ایک غیر عقلی بات ہے یہ۔ اور زمزم کا کنواں جو ہے وہ ایک کنواں نہیں ہے، بلکہ بہت سے چشموں کا مجموعہ ہے، بہت سے چشمے ہیں جو اندر پہاڑوں سے نکل کر کے آتے ہیں، اور زمزم کے مقام پر وہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر کے پھر خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے خانہ کعبہ کی آباد کاری کا، قیامت تک کے لیے گھر آباد رہے گا، اور پانی
اس سلسلے میں سب سے اس کی بنیادی اہمیت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایسا ذخیرہ وہاں جمع کر دیا ہے کہ لاکھوں حجاج آتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، پیتے ہیں، بھر بھر کے لے جاتے ہیں، اور پورا مکہ، پورا مدینہ اسی زمزم کے پانی سے سیراب ہوتا ہے. ریاض تک اور دوسرے علاقوں تک بھی وہی پانی سپلائی کیا جاتا ہے. اتنا بڑا ذخیرہ پانی کا کہ سمندر بھی خشک ہو جاتا اتنا پانی اگر نکالا جاتا. اس لیکن کا مطلب یہ کہ فطری اور عقلی بات یہی ہے کہ زمزم کا چشمہ پہلے سے موجود تھا، اسی کی جی بنیاد پر ان کو یہاں پہ بسایا گیا کیونکہ پانی موجود تھا نا. جی خانہ کعبہ کی آباد کاری کے لیے یہ قدرتی انتظام تھا یہ. صحیح. اور اس کی بنیادی اہمیت تھی. اگر پانی کا یہ انتظام نہ ہوتا، پانی اگر کم ہوتا، تو ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ میں وہ رونق کبھی نہیں رہ سکتی تھی، لوگوں کو جمگھٹا نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کہ بڑی سے بڑی حکومت بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے، یہ اسی واقع قربانی سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بھی اسی سے جوڑا ہے. واقع قربانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. صفا اور مروہ کی اہمیت بھی اسی وقت سے ہوئی. حضرت اسماعیل کو لے کر کے ذبح کرنے گئے مروہ کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضل منہر، یعنی مروہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا آپ نے کہ حاضل منہر و مکہ کلھا منہر، اصل قربان گاہ یہی ہے مروہ. تو یہ چند باتیں ہیں جو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت کر دی جائے، اس لیے کہ عام طور سے اس سلسلے میں لوگوں کے خیالات دوسرے ہیں اور تاریخی روایتیں کچھ اور کہتی ہیں. نہیں، یہ آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ آپ کو جزا دے. بہت ساری باتیں وہ کلیئر ہو گئیں، بہت سارے اشکال دور ہوئے. تو اب آپ کے سامنے سوالات ہیں، وہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد کچھ اور سوالات میں آپ سے بھیجتا ہوں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ سالانہ قربانی کا حکم ہے یا نہیں. تو اسلام میں سالانہ قربانی کوئی نہیں ہے. جو قربانی ہے وہ سنت ابراہیمی کی پیروی میں ہے، اور یہ حج کے موقع پر، ذی الحجہ کے موقع پر یہ قربانی انجام دی جاتی ہے. جو لوگ وہاں رہتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو لوگ وہاں قربانی کرتے ہیں، اور جو لوگ وہاں سے دور رہتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہیں، تو وہ اسی موقع پر قربانی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسلام میں کوئی دوسری قربانی نہیں ہے. تو وہ صرف وہی قربانی ایک ہے جو سنت ابراہیمی کی یادگار کے طور پر انجام دی جاتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے. قرض لے کر قربانی کرنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جتنی ہم استطاعت رکھتے ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، حج بھی انہی لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور قربانی بھی انہی لوگوں پر فرض ہے جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوں. لیکن اگر کوئی غریب فقیر ہے یا نادار ہے اور وہ قرض لے کر کے قربانی کرتا ہے، تو قرض ظاہر ہے کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہت ہی مجبوری کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی موقع پر قرض لینے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ہر ایک سے ہی مطالبہ ہے کہ جتنی استطاعت ہو اپنی استطاعت کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور جو اس نے احکام دیے ہیں ان کو انجام دیں. تیسرا سوال یہ ہے کیا بھینس یا مرغی یا مرغ کی قربانی کی جا سکتی ہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ قربانی کے سیاق میں جو ذکر آتا ہے وہ ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام کا ذکر آتا ہے. بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ ہے نر مادہ، اور گائے ہے، اور بھیڑ ہے، بکریاں ہیں. من الدان اثنین من الماز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین. یہ چار چیزیں ہیں جو انعام کہی جاتی ہیں یا بہیمۃ الانعام کہی جاتی ہیں، اور انہی کی قربانی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. جو بہیمۃ الانعام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں، ان کو دیے ہیں، ان میں سے وہ قربانی کریں، ان پر اللہ کا نام لیں. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. سخرناها لكم، تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا ہے. تو مسخر کرنے سے مراد یہی ہے کہ جو جانور ہمارے قبضے میں ہیں، جن کو ہم پالتے ہیں، جو ہم
جن کی ہم خرید و فروخت کرتے ہیں انہی جانوروں کی قربانی کرنی ہے، اور دوسرے جانوروں کی قربانی نہیں آتی ہے۔ بھینس کا شمار جو ہے وہ گاہی کے اس میں ہوتا ہے، تو ہمارا خیال ہے کہ بھینس کی قربانی میں پڑوے کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت ہی خوشی سے یہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ مرغ کی قربانی باقاعدہ یہ قربانی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی انسان ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پر قربانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، قربانی کرنے والے نہیں ہیں، قربانی کا گوشت میسر نہیں ہے، خود وہ غریب و نادار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی بس اتنی ہی استطاعت ہے کہ کوئی مرغ قربان کر سکے، تو ہمارا خیال ہے کہ اس موقع پر اس سنت کی تعمیل میں، اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے، اس سنت کو انجام دینے کے جذبے سے وہ مرغ کی قربانی اپنے طور سے کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ قربانی نہیں ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جذبے کی قدر کرے گا اور انشاءاللہ اس کو وہی ثواب دے گا جو اونٹ کی قربانی کا ہوتا ہے۔ تو اونٹ کی قربانی اصل میں مرغ کی قربانی اصل میں نہیں ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جو جانور حلال ہیں ان سب کی قربانی کی جا سکتی ہے، اب اس میں مرغ کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، پھر آگے کہہ سکتے ہیں کہ کبوتر کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو دوسرے جانور ہیں شکار کیے ہوئے، تو شکار کر کے قربانی کرنا تو یہ بھی علامہ رزقہم یا سخرناہا لکم میں نہیں آتا ہے۔ جو قربانی مطلوب ہے وہ وہی قربانی ہے جس پہ ہماری دسترس ہو، جو ہمارے قبضے میں ہو، جن کو ہم نے پالا پوسا ہو، جن کو ہم نے اپنے یہاں رکھا ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ بھینس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرغ کی قربانی غریبوں کے لیے جن کے پاس استطاعت نہ ہو کہ وہ بکرے کی قربانی کر سکیں، یا کیا نام ہے گائے کی قربانی کر سکیں، یا اونٹ کی قربانی کر سکیں، جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو محض وہ اپنے جذبے کی تسکین کے لیے مرغ کی قربانی اگر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ وہ اس کو قربانی میں شمار کر لے اور اس کا ان کو ثواب دے۔ لیکن یہ نہیں کہا جائے کہ مرغ کی قربانی کوئی بھی چاہے کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مجبوری کی حالت ہو سکتی ہے، غربت کی حالت ہو سکتی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کیا اجتماعی قربانی مزاج شریعت کے مطابق ہے؟ تو اجتماعی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اور اس کا بڑا خاندان ہے، پریوار ہے، اس کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر آباد ہے، اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو ایک بڑا جانور اونٹ لے کر کے یا وہ بیل پڑوا لے کر کے وہ قربانی کر دے، جس میں 7 نام ہوتے ہیں، تو پورے خاندان کی طرف سے وہ یعنی اس کے فیملی کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس کا خاندان چھوٹا ہے اور اس کے پاس استطاعت بھی نہیں ہے کہ وہ بڑا جانور کر سکے یا چھوٹے ہی جانور خریدنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اب اگر وہ 4-5 آدمیوں کے ساتھ مل کر کے وہ حصے لگا سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اجتماعی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کے مزاج کے مطابق ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی اپنی سکت کے لحاظ سے اگر کوئی مالدار آدمی حصہ لے کر کے کسی جانور میں حصہ لے کر کے وہ شریک ہو جاتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کو چاہیے کہ پورا جانور وہ ذبح کرے، چاہے بکرا ذبح کرے، چاہے اونٹ ذبح کرے، چاہے گائے ذبح کرے۔ اس کا مطلب یہ مولانا اگر 3-4 بندے ہیں، 7 حصے نہیں ہیں، 3-4 بندے مل کے گائے لے لیتے ہیں تو وہ گائے 3-4 بندوں کی طرف سے ہو جائے گی، 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ضروری ہے۔ ایک گائے جو ہے ایک گھر کی طرف سے ہو سکتی ہے، ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ پورا جانور نہیں کر سکتے ہیں تو وہ حصہ لے کر کے شریک ہو جائیں اور قربانی کی فضیلت سے محروم نہ رہیں۔ اس کا مطلب اگر 3 بندے شامل ہوتے ہیں تو وہ تینوں بندے پھر گوشت برابر تقسیم کر لیں گے؟ جی، 3 بندے ہوں یا 2 بندے ہوں وہ کر سکتے ہیں، 4 بندے وہ کر سکتے ہیں، جتنے بھی ٹھیک۔ ہوں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کی بابت کوئی نص موجود ہے؟ قربانی کے گوشت کے بارے میں کوئی فرمائے کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔
اس گوشت کو تم کھاؤ اور جو پریشان حال یا فقیر نادار لوگ ہیں ان کو کھلاؤ۔ یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں، خود کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وَاطِعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس کا بھی وہی مفہوم ہے کہ خود کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ۔ تو یہ دو تقسیمیں ہیں، تو یہ دو تقسیم ہونی چاہیے۔ یعنی آدمی اگر اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیتا ہے اور باقی گوشت وہ غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کر دیتا ہے، ناداروں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو یہی اس کا افضل طریقہ ہے اور یہی کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں کا بھی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر رشتہ دار ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، تو وہ رشتہ دار بھی اسی میں آ جائیں گے، غریبوں کے اس میں۔ تو اگر کوئی رشتہ دار ہے اور غریب ہے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، اس کو اس میں شامل کیا جائے۔ تو غریب رشتہ دار اس میں آ جائیں گے۔ باقی یہ کہ اگر رشتہ دار ہیں جو دولت مند ہیں، صاحب ثروت ہیں، ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ان کے یہاں گوشت کا ویسی انبار لگا ہوا ہے، تب ان کے حصے لگانا، ان کے پاس گوشت بھیجنا، یہ میرا خیال ہے کہ ایک رسمی چیز ہے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رشتہ داروں کا کوئی مستقل حصہ نہیں ہے، اصل حصہ جو ہے وہ غریبوں کا ہے، ناداروں کا ہے۔ اور آدمی خود کھائے، فکلوا منہا، تم کھاؤ، اور البائس الفقیر، جو پریشان حال ہیں یا فقیر ہیں ان کو کھلاؤ۔ تو قربانی کے گوشت کی تقسیم اسی طور سے کی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیوں نہ قربانی کے پیسے کسی رفاہی کام میں دے دیے جائیں؟ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں ان سب احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو احکام پر عمل کر سکتا ہے ان سب احکام پر وہ عمل کرے گا، ضروری ہے۔ ایک حکم کے بدلے میں دوسرا حکم، ایک کام کے بدلے میں دوسرا کام کر لینا وہ صحیح نہیں ہے۔ قربانی کا باقاعدہ حکم ہے، قربانی کی جائے گی۔ اور رفاہی کاموں کے لیے بہت سی مدیں ہیں، بہت سے یعنی پیسوں کی کمی نہیں ہے، لوگ رفاہی کام بھی کریں، قربانیاں بھی کریں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ قربانی کو چھوڑ کر کے رفاہی کام میں لگ جائیں؟ اور یہ خود ایک رفاہی کام ہے، قربانی آپ کریں گے اور غریبوں کے، ناداروں کے کھانے کا بندوبست کریں گے، یہ بھی ایک رفاہی کام ہے۔ قربانی بھی ہے، رفاہی کام بھی ہے۔ تو قربانی کو کسی بھی حالت میں چھوڑ کر کے کسی رفاہی کام میں اس رقم کو لگا دینا، یہ میرا خیال ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ کوثر میں جو اسی قربانی کا حکم ہے، فصلی لربک وانحر، سورہ کوثر میں یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ کوثر کہتے ہیں خانہ خیر کثیر کو۔ جی تو چونکہ خیرات کا مجموعہ ہے خانہ کعبہ، ساری برکتیں اور ساری خیرات اس سے جڑی ہوئی ہیں، اس لحاظ سے اس کو کوثر کہا گیا ہے۔ کوثر پہلے خانہ کعبہ جو ہے وہ مشرکین کے ہاتھ میں تھا، مشرکین نے اس کا حق نہیں ادا کیا، نہ انہوں نے توحید کا حق ادا کیا، بت پرستی کی انہوں نے، اور غریبوں پر بھی انہوں نے ظلم کیا۔ تو مواسات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، توحید اور مواسات، یہ دونوں چیزیں ہیں جو خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی ہیں، خانہ کعبہ کے مقاصد میں سے ہیں۔ اس کو مشرکین نے برباد کیا، اس کا لحاظ نہیں کیا۔ تو اب یہ بشارت دی گئی ہے کہ ہم تم کو یہ خانہ کعبہ تمہارے حوالے کرتے ہیں، تم کو دیتے ہیں۔ تو اس کا جو مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت اور قربانی، اور قربانی جو ہے ظاہر ہم نے بتایا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ غریبوں اور ناداروں سے ہے زیادہ تر، تو یہ مواسات میں آتا ہے۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے فصلی لربک وانحر، یعنی رب ہی کے لیے قربانی کرو اور رب ہی کی عبادت کرو۔ اس میں کسی شرک کی گنجائش نہیں ہے، کسی کے نام پر نہ قربانی ہوگی نہ کسی کے نام کی عبادت ہوگی۔ بات واضح ہوئی؟ نہیں، میں یہ کر رہا تھا کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، کیا ہم بطور نص سورہ کوثر کی یہ آیت پیش کر سکتے ہیں اس کے پس منظر میں؟ جی جی صحیح۔ یہ قربانی جو ہے وہ تو اصل میں وہی لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر،
یا اسی طرح فرمایا کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، بدن سے مراد اونٹ ہیں، جی والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا الصواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر۔ یہ قربانی سے متعلق ہے۔ باقی سورہ کوثر میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ عبادت بھی اللہ ہی کی ہو، قربانی بھی اسی کے نام سے ہو، فصل لربک وانحر، اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے، کسی شرک کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ بات واضح ہوئی؟ جی جی پھر ٹھیک۔ اگلا سوال یہ ہے کیا تمام گھر والوں کی طرف سے صرف ایک قربانی کفایت کرتی ہے؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق آدمی کے وسعت سے ہے، اس کے اندر استطاعت کتنی ہے۔ اگر اس کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ بڑا جانور لے کر کے قربانی کر دے سب کی طرف سے تو وہ ہو جائے گا، ایک گھر کی طرف سے ہو جائے گا۔ اور اگر بڑے جانور کی استطاعت نہیں ہے، چھوٹے جانور بھی ایک گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ گھر الگ الگ ہو گیا ہے، لڑکے الگ الگ رہتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہر لڑکے کو اپنی فیملی کی طرف سے قربانی کرنی ہوگی، پھر باپ کی قربانی اس کے حق میں وہ کافی نہیں ہوگی۔ تو کیا تمام گھر والوں کی طرف سے صرف ایک قربانی کفایت کرتی ہے؟ یہ وہی آدمی کے حالات پر منحصر ہے، چھوٹا جانور لے بڑا جانور لے، بڑا جانور لے تو پورے گھر کے لیے کافی ہوگا، اگر بڑا جانور لینے کی استطاعت نہیں ہے تو چھوٹا جانور بھی اس کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا کیا وہ عیدگاہ جا سکتا ہے؟ بہت خوشی سے جا سکتا ہے اور اس کو لے جانا چاہیے، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ایسا نہ کرے تو ہماری مصلی میں، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یہ دراصل ایک تنبیہ ہے، جگانے کا ایک اسلوب ہے، ورنہ یہ نہیں کہ ان کو عیدگاہ جانے سے منع کر دیا جائے۔ تو جو لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں ان کے اندر قربانی کا شوق پیدا کیا جائے، قربانی کا شوق پیدا ہوگا قربانی کریں گے۔ ظاہر ہے کہ عیدگاہ جائیں گے، عیدگاہ میں ان سب چیزوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی، قربانی کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جو قربانی نہ کرتا ہو وہ وہاں خطبہ سن کر کے، تقریر سن کر کے متاثر ہو جائے، آتے ہی وہ کہے کہ نہیں میں بھی قربانی کروں گا۔ تو قربانی کی بنیاد پر کسی کو عیدگاہ جانے سے روکنا یہ صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی وہ ثبوت نہیں ہے۔ سب کو عیدگاہ جانا، حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ہاں تو یہ اصل میں ایک اسلوب ہوتا ہے، تاکید کا اسلوب ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا بیٹا ہے، اگر وہ ہماری بات نہیں سنتا ہے تو اس سے کہیں کہ اگر تم ہماری بات نہیں سنتے ہو تو ہم کو باپ مت کہنا۔ تو ظاہر ہے کہ باپ تو کہے گا ہی، اور باپ ہی ہیں، لیکن ایک کہنے کا اسلوب ہوتا ہے، ایک تاکید کا اسلوب ہوتا ہے۔ جی تو ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کے اسالیب اختیار کیے ہیں وہ دراصل لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے، لوگوں کے اندر جذبہ ابھارنے کے لیے۔ اس کا مقصد ممانعت نہیں ہے بلکہ وہ اس چیز کا جذبہ ابھارنا ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کی نص سے یہ ثابت ہے کہ غیر حاجی پر قربانی فرض نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ قربانی اصلاً حاجی پر نہیں ہے یا حج سے اس کا تعلق نہیں ہے، قربانی سنت ابراہیمی سے جڑی ہوئی ہے، اور سنت ابراہیمی پر عمل کرنا یہ پوری امت کا فرض ہے۔ یہ تمام اہل ایمان کا فرض ہے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھیں۔ تو سنت ابراہیمی کے تحت یہ قربانی کی جاتی ہے جو ساری دنیا میں کی جائے گی، اس کا تعلق حج سے نہیں ہے۔ البتہ حج کرنے اگر کوئی جاتا ہے تو اس کی اور تاکید ہو جاتی ہے کہ جائے تو قربانی بھی کرے، حج بھی کرے، اور اگر اس نے قران کیا ہے یا تمتع کیا ہے تو اس وقت اور قربانی پیش کرے۔ تو قربانی میں وہ یعنی زیادہ اہتمام کرے قربانی کا، لیکن یہ نہیں کہ جو حج کے لیے نہ جائے تو اس پر قربانی فرض نہیں ہے، ایسا نہیں۔ قربانی ہر صاحب استطاعت کا فرض ہے، چاہے وہ مکے میں ہو چاہے دنیا کے کسی گوشے میں ہو۔
تو حاجی حضرات جو ہیں جو حج تمتع کرتا ہے تو قربانی وہ تمتع کی کرے گا اور دوسری الگ سے بھی قربانی کرے گا اپنے گھر میں؟ اسی میں ہو جائے گی انشاءاللہ، جی اسی میں ہو جائے گا۔ لیکن صحیح۔ اگر یہ ہے کہ اس کے گھر والے اپنے ملک میں ہیں، جیسے ہندوستان پاکستان سے اگر کوئی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، تو وہ وہاں پر قربانی کرے گا حج میں، اور جو اس کے گھر والے ہیں یہاں پر قربانی کریں گے۔ یہ نہیں کہ وہ ہمارے شوہر یا ہمارے باپ چلے گئے حج کرنے تو وہاں تو قربانی کر ہی دیں گے، یہاں پر ضرورت نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو لوگ رہیں گے ان کو بھی قربانی کرنی ہوگی اگر ان کے اندر استطاعت ہے۔ تو اگر استطاعت رکھتے ہیں تو یہاں والے یہاں پر قربانی کریں گے، اور جو حج کرنے گیا ہے وہاں پر قربانی کرے گا۔ جی ٹھیک۔ حدیث میں من وجد ساعتن کے الفاظ آئے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ وجد ساعتن کا مطلب یہی ہے کہ جو اس کام کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس اس کی وسعت ہے، اس کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ وہ قربانی کر سکے بغیر کسی قرض کے، بغیر کسی دشواری کے، تو اس کو قرض وہ قربانی کرنی چاہیے۔ وجہ ساعتن مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر استطاعت ہو۔ تو ظاہر ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب استطاعت ہی سے جڑے ہوئے ہیں، بلا استطاعت کے کسی بھی بندے سے کسی فرض کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، اور بس اتنا ہی کا مطالبہ کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو کسی بھی معاملے میں وسعت سے زیادہ کسی سے مطالبہ نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کی طرف سے بھی قربانی کی، تو کیا امتی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی۔ امت کی طرف سے قربانی کا کیا مطلب ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کی طرف سے قربانی کی آپ نے کی؟ ایک دو ہوں، چار ہوں آدمی تو ان کی طرف سے قربانی کر لے، لیکن جس کی امتی لاکھوں لاکھ ہوں تو ان کی طرف سے آپ قربانی کیسے کریں گے؟ تو اور اس روایت میں جو ہے کچھ کمزوری ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ باقی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم والدین کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم استاد کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں۔ مرحوم نہ ہو، زندہ ہو اور وہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو ان کے نام سے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، کسی کے نام سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس یہ کا کہ نبی مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر اصال ثواب ہو گیا کہ قربانی کرے ان کو ثواب پہنچے گا مرحومین کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب کی، ایصال ثواب میں کوئی رکاوٹ نہیں، نہ ہے کوئی حرج تو ہے نہیں ایصال ثواب میں۔ جی ٹھیک۔ کسی کی طرف سے ہم انفاق کریں، کسی کی طرف سے ہم کوئی اچھا کام کریں، کسی کے نام سے ہم مدرسہ کھول دیں کہ اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں نہیں، کوئی ایسی قربانی ایک عبادت ہے، عبادات کا ثواب کیا دوسروں کو ملتا ہے؟ کروں میں پہنچ کسی کو جائے۔ ایک تو قربانی، ایک تو عبادت ہوتی جسمانی اور جی ایک عبادت ہوتی ہے مالی۔ تو جی جسمانی عبادت کا ثواب تو اسی کو ملے گا جس نے وہ عبادت انجام دی ہے، صحیح۔ لیکن مالی عبادت کسی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ بیٹا جو ہے باپ کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، باپ بیٹے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ باپ پر زکوٰۃ اگر واجب ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ابا ہم ادا کر دیتے ہیں آپ کی زکوٰۃ، کوئی حرج نہیں ہے، ادا کر دے گا وہ۔ بس یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے، چاہے باپ بیٹے کی ادا کرے، چاہے بیٹا باپ کی ادا کرے۔ لیکن اگر اس طرح یہ ہو جائے تو پھر تو ولا تزر وازرۃ وزر اخرى میں کیا، اس کو کیسے اس پہ منتقل کریں؟ یہ تعاون فی الخیر ہوا، تعاون فی جی البر والتقوی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ جی یہ مجازات کے موقع پر ہے، جزا سزا کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ باقی دنیا میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ جی صحیح۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ ناخن اور بال کاٹنے والے حکم کی کوئی اساس موجود ہے کہ نہیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ مکے میں جو حج کرنے جاتے ہیں تو وہ 8ویں تاریخ کو نہا دھو کر کے، بال بنا کر کے، ناخن کاٹ کر کے تیار ہو کر کے جاتے ہیں مینا کی طرف۔ تو وہ لوگ تو 8ویں تاریخ یعنی احرام باندھنے سے پہلے تک
ان کے لیے بال بنانا بھی صحیح ہوتا ہے، ناخن کاٹنا بھی صحیح ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر اگر پابندی عائد کریں کہ چاند دیکھنے کے بعد ہی ہم یہ سب کام بند کر دیں، نہ ناخن کاٹیں نہ بال کاٹیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی مضبوط بات نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی۔ ویسے یہ کہ وہ حدیث ایک ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو بات اتنی عام تھی کہ باقی صحابہ سے بھی مروی ہونی چاہیے تھی اگر ایسا ہوتا جی تو۔ جی 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 منصور الحمید صاحب، آپ کا مائک کھلا ہے، آپ بات پوچھ سکتے ہیں۔ منصور الحمید صاحب، آواز آ رہی میری؟ یہ مولانا کچھ اور سوال ہیں کچھ ہمارے دوستوں کے، جیسا کہتے ہیں جی جی قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ کرے گا جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، یا دوسرا بندہ بھی کر سکتا ہے؟ جو بھی آسانی سے قربانی کر سکتا ہے، اس پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، اس کو کوئی قرض نہیں لینا پڑے گا اور کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ صاحب استطاعت کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر ہم کہیں پر ملازم ہیں اور جی، ہماری تنخواہ فرض کیے کہ 10,000 ہے مہینے، ہاں، صحیح، 10,000 مہینے تنخواہ ہے اور 10,000 مہینے میں ہمیں اپنا پورا گھر چلانا ہے۔ تو اب اگر ہم یہ کریں کہ تنخواہ ملتے ہی 10,000 کا جانور خرید کر کے قربانی کر دیں، تو اب بعد میں ہم پریشانی کا سامنا کریں گے، ادھر ادھر قرض لیں گے دوسروں سے، گویا دوسروں کا احسان لیں گے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم آسانی کے ساتھ اپنے کو کسی آزمائش میں، کسی پریشانی میں ڈالے بغیر، کسی سے قرض لیے بغیر اگر ہم قربانی کر سکتے ہیں تو اس کو قربانی کرنی چاہیے، اس کے لیے قربانی مستحب ہے۔ لیکن صحیح، اگر کوئی پریشانی پڑ جاتا ہے تو اس سے مطالبہ نہیں ہے۔ نہیں، قربانی تو پھر قربانی سے کرنی چاہیے نا، کیا حرج ہے قرض لے کر بھی کر لی جائے، قربانی کرے نا تھوڑی۔ نہیں نہیں، قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ صحیح، قرض لیں اور اس کے بعد دوسرے ہی دن آپ کا وقت آ گیا، آپ گزر گئے، اب قرض جی، جو ہے آپ کا کون ادا کرے گا؟ صحیح، یہ بات تو صحیح۔ قرض سے اس کا پناہ مانگی گئی، قرض سے پناہ مانگی گئی ہے، من غلبت الدین و قہر الرجال، ہے نا، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو قرض جو ہے بالکل ناگزیر حالت کی، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، تب آدمی مجبوری میں قرض لے، ورنہ ہمیشہ قرض سے بچنا چاہیے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا اور قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونا، یہ دو باتیں ہیں۔ جی 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 صحیح۔ اچھا، یہ صفا مروہ میں یہ سعی کے درمیان لوگ آج بھی دوڑتے ہیں، وہ جو سبز نشان لگے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے وہ خاص اس جگہ پہ؟ سب نشان لگے ہوئے، اصل میں دو پہاڑیاں تھیں، اور پہاڑیاں سے ہوتی ہیں کہ ایک پہاڑی سے اترنے کے بعد دوسری پہاڑی پر چڑھنے کے لیے مطلب نیچے آنا ہوتا ہے، پھر اوپر جانا ہوتا ہے۔ تو پہلے وہاں پر نشیب تھا، بہت زیادہ نشیب، تو بعد میں جب تعمیر ہوئی ہے تو اس نشیب کو دور کر دیا، برابر کر دیا گیا، لیکن نشان لگا دیا گیا کہ اتنا نشیب تھا جہاں پر لوگ دوڑتے ہوئے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب بلندی سے آدمی نیچے آتا ہے تو دوڑتا ہوا نیچے آتا ہے، اور اس کے بعد چڑھتا ہے تو وہ بھی کچھ دور تک دوڑتے ہوا چڑھتا ہے۔ جی، تو خالی ایک نشان ہے، اس کے محل وقوع کی وضاحت ہے کہ یہاں تک صفا تھا، یہاں سے مروہ شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا مولانا، ایک سوال ہے، کیا مدینہ میں ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کا قربانی کرنا ثابت ہے؟ قربانی کرنا تو ثابت ہے، لیکن یہ کہ ہر سال مطلب وہی ہے کہ استطاعت والی بات آتی ہے، اگر استطاعت رہے گی تو قربانی ہوگی، اگر استطاعت نہیں ہوگی تو قربانی کہاں سے ہوگی؟ جی جی، نہیں، میرا تو مطلب ہے کہ کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی مدینہ میں کی ہو یا خلفائے راشدین نے کی ہو؟ ہاں، مدینے میں قربانی کرنے کی روایتیں ملتی ہیں، لیکن یہ روایت نہیں ملتی کہ آپ ہر سال کرتے تھے، ہر جی، سال کی وضاحت کے ساتھ نہیں ملتی ہے۔ صحیح۔ اگر لیکن کوئی یہ جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو کیا اسی کو قربان کر دیں گے یا کوئی اور لیں گے؟ یہاں پر بھی مسئلہ وہی استطاعت کا ہے۔ اگر جی، کوئی مالدار ہے، ایک دوسرا جانور بھی خرید سکتا ہے بغیر کسی پریشانی کے، تو صحیح، ایک اور جانور خرید کے کر دے۔ ایک قربانی ضروری نہیں ہے، آدمی 4 قربانی بھی کر سکتا ہے، 5 قربانی بھی کر سکتا ہے۔
صحیح البتہ اس بات کی کوشش کرے کہ گوشت ضائع نہ ہو، قربانی کا گوشت ضائع نہیں ہونا چاہیے، تو وہ حقداروں تک پہنچ جائے اور استعمال میں آ جائے۔ جو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ مسلم غیر مسلم سب کو دیا جا سکتا ہے۔ فقیر میں مسلم غیر مسلم کی شرط نہیں۔ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، صحیح جو بھی پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، فقیر ہیں، تو ان کو دینا چاہیے بے تکلف، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم۔ صحیح۔ اس طرح ضمن دوسری بات ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے غیر مسلم کو؟ جی، زکوٰۃ بھی دی جا سکتی۔ صحیح، ٹھیک۔ یہ قربانی کتنے دن جائز ہوگی؟ ہمارے یہاں تو 10 11 12 سمجھتے ہیں، بعض حضرات 13 تک بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو 13 تک بھی لوگ اجازت دیتے ہیں، باقی 12 تک، عام طور سے 11 12 تک فارغ ہو جاتے ہیں، تو وہ صحیح۔ بلا وجہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاخیر کی اگر کوئی مصلحت ہو یا کوئی مجبوری ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مطلب ایک مجبوری 13، آپ کے خیال میں 13 کی اجازت ہے؟ جی جی صحیح۔ قربانی کے جانور میں لوگ عام طور پہ 2 3 حصے یہ کر لیا اور ایک حصہ عقیقے کا کر لیا، تو کیا یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ بھی قربانی ہوتی ہے، عقیقہ بھی قربانی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، قربانی کے جانور چوری ہو جائے یا مر جائے تو پھر وہی استطاعت کی بات ہے، اگر استطاعت ہو تو پھر دوبارہ خرید لے، ورنہ نہ خریدے۔ ہاں، اگر چوری ہو گیا جانور قربانی کا اور استطاعت نہیں ہے دوسرا جانور خریدنے کی، تو اللہ تعالیٰ اسی کا ثواب دے دے گا انشاءاللہ، اور اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ دوسرا جانور خرید لے۔ صحیح۔ ہمارے یہاں جو حضرات بیرون ملک رہتے ہیں تو وہ عام طور پر اپنے پاکستان فون کر دیتے ہیں کہ ہمارے طرف سے قربانی کر دیجیے گا، تو کیا ان کی قربانی اس طرح ادا ہو جاتی ہے ان کے یہاں کرنے سے؟ قربانی دیکھیے، قربانی کے لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کرے، جی اپنے ہاتھ سے کرے، اپنی نگاہوں کے سامنے کرے، اگر موقع ہو تو کچھ جانور کی خدمت بھی کر لے، اس کو کھلا پلا دے، صحیح اس سے کچھ تعلق پیدا ہو جائے، اس لیے کہ یہ دراصل بیٹے کی جگہ پر قربانی ہوتی ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کی تھی، تو اب صحیح اس کے بجائے ہمیں اس بات کی اجازت دی گئی کہ ہم اس سنت کو زندہ رکھیں اور جانور کی قربانی کریں، تو وہ جانور جو ہے وہ جتنے ہی ہم سے مانوس ہوگا، اگر ہم نے کھلایا پلایا ہے، کوئی اس کی خدمت کی ہے، اس سے ہمیں ایک لگاؤ ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، تو اس کا دل پر بھی اثر ہوگا، تربیتی لحاظ سے بھی بہت ہی مفید چیز ہے۔ تو اگر باہر رہ کر کے قربانی کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو ان کو وہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں کر لیں اور گھر والوں سے کہہ دیں کہ تم لوگ بھی قربانی کر لو، جی لیکن یہ کہ باہر والے قربانی کریں ہی نہیں اور گھر لکھ دیں کہ تم لوگ قربانی کر لینا ہمارے نام سے، تو خالی نام نہیں ہے بلکہ اس میں اپنا حصہ بھی ہونا چاہیے، شرکت ہونی چاہیے، اپنی نظروں کے سامنے ہو۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع فرمایا کہ جا کر کے دیکھو، حضرت عائشہ سے اور ازواج سے کہا کہ تم لوگ بھی اس کو دیکھو قربانی کو، تو سامنے رہنا اور اس کو دیکھنا اچھی چیز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نہیں، لیکن مالی حصہ تو ہوتا ہے نا، وہ گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں کہ آپ جانور خرید لیں اور کر دیں۔ مالی حصہ ہوتا ہے تو اس سے ان کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے دل پر، جو اخلاق پر اثر ہوتا ہے، جو تربیت پر اثر ہوتا ہے، اس سے وہ محروم ہوں گے۔ قربانی کرتے ہوئے احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے، جی اور یہ احساس اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کام کو انجام دیں، دوسروں کے صحیح حوالے کر دیں۔ یہاں پر بھی اگر قربانی ہم خود کرنے کے بجائے قصاب سے کہہ دیں کہ تم قربانی کر دو، تو یہ نادانی ہے۔ یہ ہمیشہ جی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے، اور کچھ دعائیں اپنے زبان سے پڑھنی چاہیے، اور یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہاں اپنے ہاتھوں سے اپنے رب کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، جو پچھلی اقوام تھیں ان کے ہاں بھی قربانی کی یہ عبادت موجود تھی، تو کیا ان کو قربانی کے جانور کا گوشت کھانے کی ممانعت تھی؟ وہ خود نہیں کھا سکتے تھے؟ نہیں، ممانعت کیوں ہوگی؟ ممانعت کیوں ہوگی؟ اس میں ممانعت کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ یہ قربانی کا تاریخی روایتیں ہیں کہ وہ قربان کرتے تھے جانور، اور وہ آگ آ کے اس کو
جھلس ڈالتی تھی، گوشت نہیں کھاتے تھے، اس طرح قبولیت اور عدم قبولیت کی علامت تھی، ایسی بات ہے؟ وہ کسی خاص قربانی کا مسئلہ ہوتا ہوگا، یہ ذی الحج کی قربانی کا مسئلہ نہیں ہے وہ۔ جی، تو جن ممالک میں قربانی پر پابندی ہے وہاں کے مسلمان کیا کریں؟ جن ممالک میں قربانی پر پابندی ہے تو اس میں یہی ہے کہ جیسے یہ کہ گائے پر پابندی ہوتی ہے، یا کچھ جگہوں پر بڑے جانور پر پابندی ہوتی ہے، پابندی ہو، یا یہ کہ آدمی کے اندر خود استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو اسی موقع کے لیے ابن حزم کا وہ قول ہے کہ مرغ کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، گھر میں مرغ جو ہے ذبح کر لیں اور صحیح، نیت کر اپنے جذبے کی تسکین ہو جائے گی اس سے۔ یا پھر دو چار مرغ کر لیں، زیادہ کر لیں جی ہاں ہاں، 3-4 مرغ کر لیں پھر۔ 3-4 کر لیں، 8-10 کر لیں، لوگوں محلے والوں میں بانٹ دیں، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں، کر سکتے ہیں اچھا، حالات کا لحاظ۔ قربانی کو ہم قربانی کو عبادت کہیں گے یا رسم کہیں گے؟ کیا نہیں نام دینا چاہیے؟ نہیں، عبادت ہے، عبادت، قربانی عبادت ہے، صحیح۔ قربانی تو اللہ عبادت ہے۔ تعالیٰ کے لیے یہ جان قربان کرنے کی علامت ہے، تو اس کے اظہار کے لیے جانور کا قربان کرنا، خون بہانا ہی کیوں ضروری ہے؟ کوئی اور علامت بھی ہو سکتی تھی؟ اب اللہ تعالیٰ نے اسی علامت کو پسند کیا، اس کا حکم دیا، تو ہم کوئی اور علامت کس لیے ڈھونڈنے، اس کی کیا ضرورت ہے آخر؟ جی جی جی، صحیح۔ حج عمرہ کے دوران بھی قربانی کرنی چاہیے جو لوگ عمرہ کرتے ہیں؟ نہیں، صرف عمرے میں قربانی نہیں ہے، جی، عمرے میں قربانی نہیں ہے، خالی حج میں ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں گئے ہیں حدیبیہ، جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو آپ قربانی کے جانور ساتھ لے کے گئے تھے، اس کی کیا حکمت؟ جی جی، اس موقع پر بھی، اس کے بعد پھر آپ مدینے میں رہے تو وہاں پر بھی قربانی کی آپ نے اپنی وفات سے پہلے۔ کفشین کا ذکر آتا ہے، 2 نہیں، میڑھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو عمرے کے لیے تھے، لیکن قربانی کے جی، جانور ساتھ لے گئے تھے، اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جا کر کے قربانی کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمرے عمرے کی تاریخوں میں اختلاف ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمرہ جو ہے وہ ذی الحج کے موقع پر گیا ہو، حج کے موقع پر گیا ہوں۔ نہیں، یہ اصل میں شوال کے مہینے میں آپ نے سفر کیا تھا، تو یہ ممکن ہے کہ وہ شاید آپ کا ذی الحج تک وہاں پہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔ جی جی ہاں، تو اب گئے تھے، اور ویسے بھی اگر حج کا موقع نہ بھی رہا ہو تب بھی خانہ کعبہ سے اتنے زمانے تک دور رہے لوگ، بہت بڑی آزمائش تھی، تو اب حج کے علاوہ بھی جانور ذبح کرنا، مروہ پر جا کر کے قربانی پیش کرنے میں کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں، حج وہ کر سکتے ہیں، عمرہ کرنے والا بھی قربانی کر سکتا ہے، اس کی جی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صحیح لیکن یہ ہے کہ حج کے موقع پر قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ تشریف لائے تھے تو کعبہ کے کھنڈرات پہلے سے موجود تھے یا نئے سرے سے آپ نے بنیاد اٹھائی تھی اس کی؟ وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشاندہی کی گئی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے نشاندہی کی ہوگی کہ یہاں سے یہاں تک یہ حصہ، تو نشاندہی تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوئی، کس طرح سے ہوئی، فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی، کس طرح ہوئی، لیکن بہرحال اس کی نشاندہی کی گئی، اور وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائیں۔ تو یہ جو روایت ہے کہ ان سے پہلے بھی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا کعبہ، تو یہ کیا صحیح ہے بات؟ اور روایت میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ خانہ کعبہ کی بھی انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اور مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی تھی، جی تو حضرت آدم علیہ السلام تھے کہاں پر انہوں نے وقت گزارا، یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے، جی اور یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ تو سارے انسانوں کا مرکز بنایا گیا ہے نا، جی جی تو اس وقت تو کوئی انسانیت تھی نہیں، وہیں سے نسل چلی تھی، کچھ ان کے بچے تھے، خاندان کے لوگ تھے، تو ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ کمزور سی روایت ہے، یہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ بناء ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا، اور بیت اللہ کی تعمیر ہی ان کی امامت کا ایک نشان ہے، علامت ہے، وہ جی، صحیح۔ سارے انسانوں کے امام بنائے گئے، اور انہیں
سارے انسانوں کے لیے قبلے کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ جی صحیح جی۔ ہم تمام شرکاء سے درخواست ہے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اپنے مائک ان میوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اصغر صاحب غالباً سوال پوچھنا چاہ رہے تھے۔ وہ کلیئر ہو گئے سر، جزاک اللہ۔ جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم منصور صاحب آ رہی ہے۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی جی وعلیکم السلام، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کی، مجھے بہت استفادہ ہوا آپ کی تقریر سننے سے۔ ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ قربانی کا ذکر قرآن مجید میں حج کے موقع کے لیے آیا ہے، تو جو لوگ حج نہیں کر رہے اور اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہیں، کیا قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم ان کے لیے ہے کہ ان کو قربانی کرنا ضروری ہے، ان کے لیے فرض ہے، یا یہ حدیث سے اور سنت سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ فدیناہ بذبح عظیم، فدیناہ بذبح عظیم سورہ صافات میں ہے۔ تو ذبح عظیم جو ہے وہ سارے انسانوں کی قربانی ہے، ساری دنیا کی قربانی۔ تو سورہ حج میں تو وہ حج کے موقع کی گفتگو ہے، اور سورہ صافات میں جو کہا گیا فدیناہ بذبح عظیم، تو اس میں حج کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ سارے اہل ایمان اس میں داخل ہیں۔ تو سارے اہل ایمان پر جو ہے فرض کیا گیا ہے کہ جو قربانی کر سکیں وہ قربانی کریں، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھیں، اس کو تازہ کرتے رہیں۔ اور قربانی کی جو اسپرٹ ہے وہ خالی حجاج سے متعلق نہیں ہے، وہ تمام اہل ایمان سے متعلق ہے۔ جو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے، وہاں قربانی کرتے ہیں، ان کی خوش نصیبی ہے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے ہیں، وہ لوگ بھی کم سے کم ان سب کارروائیوں میں شریک رہیں، قربانی میں شریک رہیں اور قربانی کریں۔ وہ اس سے یہ کہنا کہ صرف حاجیوں پر فرض ہے، یہ نہیں صحیح ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ فدیناہ بذبح عظیم آپ نے فرمایا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے، تو کیا یہ نص واقعتاً اس طرح کی ہے کہ اس کو وہ کہیں کہ یہ صریح ہے حکم کے معنوں میں، یعنی واضح حکم ہے، اس سے متبادر ہوتا ہے؟ یعنی ذبح عظیم کو ان کا فدیہ بنایا، فدیناہ بذبح عظیم، ذبح عظیم کو ان کا فدیہ بنایا، یعنی حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ان کی قربانی کے عوض میں قربانی کی سنت جاری کر دی، ذبح عظیم کو ان کا فدیہ بنایا۔ تو ذبح عظیم کو حجاج کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سورہ صافات میں حج کا کوئی ذکر نہیں ہے نا، صرف قربانی کے واقعے کا ذکر ہے، اور اس میں کہا گیا کہ فدیناہ بذبح عظیم۔ تو اس کو حاجیوں کے ساتھ خاص کرنا جو ہے وہ بے دلیل ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ آپ نے کہا ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پہ فرض ہے، تو فقہی اصطلاح میں اس کو کیسے بیان کریں گے؟ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے فقہی اصطلاحات جو ہیں یہ سب بات کی رکھی ہوئی ہیں، ان کی بہت زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ مطلوب ہے ہم سے، بس اتنا کافی ہے۔ چاہے اس کو آپ واجب کہہ لیجیے، چاہے فرض کہہ لیجیے، چاہے سنت کہہ لیجیے، سنت موقدہ کہہ لیجیے، تو ان سب اصطلاحات کے چکر مت پڑیے۔ بس یہ کہ ایک بندہ مسلم کو اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس سے یہ مطلوب ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ اگر مطلوب ہے پھر نہ کرنے کی صورت میں تو پھر اس پہ گناہ بھی ہونا چاہیے، اسی لیے تو وہ فرض واجب کی اصطلاحات جو ہیں اس کو ذرا واضح کر دیتی ہیں کہ بندہ نہیں کرتا تو وہ پھر اس کو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ استطاعت کے باوجود اگر کوئی بندہ نہیں کرے گا تو ہم اس کو فقہی طور پر کیسے بیان کریں گے؟ کیا گناہ کا مرتکب ہوگا وہ؟ دیکھیے ایک تو گناہ ہوتا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے جس کی سزا ملے گی، اور ایک محرومی ہوتی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے محرومی
یہ محرومی کوئی معمولی چیز ہے؟ جی صحیح. اجر عظیم سے محروم رہ جائے آدمی، ایک بڑے موقع پر ثواب کما سکتا تھا، اس ثواب کے کمانے سے محروم رہ جائے، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. جی صحیح. تو ہم اس کو فرض نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ مطلوب ہے، یہ ہم کو کرنا چاہیے، ہر صورت میں کرنا چاہیے، اور جب تک ہم استطاعت رکھتے ہوں اس پر عمل کرنا چاہیے. اب اصطلاحات کی زبان میں گفتگو کرنے کے لیے پھر مطلب لمبا چکر ہو جائے گا. جی صحیح. جی منصور صاحب اور کوئی بات؟ بس آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے شروع میں جو حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا تھا، اس میں آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی ایک ہی بیوی تھی اور وہ اسماعیل ہیں، اور انہیں سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے. احادیث میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، حضرت سارہ اور حضرت ہاجر دونوں کے لیے آئے ہیں الفاظ، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جس میں کہ سارہ اور ہاجر دونوں کے نام آئے ہیں، تو اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہاجر جو ہیں وہ سارہ کی کنیز تھیں، سارہ کی خادمہ تھیں، ہے نا، اور اسی خادمہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل کی ذریت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ بات بہت لمبی چلی جاتی. تو اگر اس حدیث کے حوالے سے آپ ہاجر اور سارہ کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہاجر جو ہے سارہ کی کنیز تھی. کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ ہم تو قبول نہیں کریں گے، کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی بنی جرہم میں ہوئی تھی، جرہم کے سردار کی بیٹی تھی. بنی جرہم کے سردار کی بیٹی سے حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ واپس آئے ہیں تو بنی جرہم ہی سے گویا وابستہ رہے ہیں، اور بنی جرہم جو ہے خانہ کعبہ کے متولی رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ آگے رہا. تو کہیں سے بھی یہ بات نہیں آتی ہے کہ حضرت ہاجر کا نام تو ہم نہیں جانتے، کوئی مستند نام نہیں ہے، لیکن ام اسماعیل ہی کوئی کنیز نہیں تھی، ایک سردار خاتون تھی، اونچے خاندان کی صاحب حسب و نسب خاتون تھیں. انہی سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور پھر انہی سے نسل چلی ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. شکریہ بہت بہت. اس روایت کو اگر آپ مانتے ہیں تو اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں. اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ام اسماعیل اور اسماعیل کو پہنچا کر کے یہاں مکے میں پہنچا کر کے واپس چلے گئے، اور زمانے تک انہوں نے خبر نہیں لی. زمانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ چل کے دیکھیں کہ ان سبوں کا کیا حال ہے. تو واپس آئے تو ام اسماعیل کا انتقال ہو چکا تھا، اور اسماعیل جوان ہو چکے تھے. جو بھی اس وقت چھوڑ کے گئے تھے تو وہ گود میں تھے، وہ جوان ہو چکے تھے، ان کی شادی ہو چکی تھی. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک نبی اپنی بیوی کو اتنے زمانے تک بے خانمہ برباد چھوڑ سکتا ہے؟ جائز ہے یہ؟ شرعی لحاظ سے کیا اس کی گنجائش ہے؟ عقلی لحاظ سے کیا اس کی گنجائش ہے؟ ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو کہیں لے آ کر کے چھوڑ آئے اور اس کی کوئی خبر گیری نہ کرے، تو آپ اس کو سماج کے اندر رہنے دیں گے یا اس کو مار کے ختم کر دیں گے؟ تو یہ تو اتنا بڑا گناہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جو کسی طرح سے ان کے شایع نشان نہیں، بلکہ کسی اہل ایمان کے شایع نشان نہیں. وہ چیز ان کی طرف منسوب کی گئی، اور لوگ اس کو بہت ہی دھڑلے سے خطبوں میں بیان کرتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو ہیں ہاجر کو ایک گود کے بچے کے ساتھ وہاں چھوڑ آئے، اور اس کے بعد پھر پانی ختم ہو گیا تو حاجر جو ہے پانی کی تلاش میں دوڑنے لگے. یہ سب کہانیاں ایسی ہیں جو شرعی لحاظ سے ان کی کوئی گنجائش نہیں. جی مولانا آپ کو جزا دے. اچھا مولانا فراہی کی جو کتاب ہے کہ ذبی کون ہے، من ہوا ذبی، اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں تاکہ ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے. مولانا فراہی کی کتاب یہ ہے کہ ذبی کون ہے. اس میں
کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، جی اور یہودیوں کا یا اہل کتاب کا تو مستقل یہ دعویٰ ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق رہے ہیں، اور جی ہمارے مفسرین میں بھی علامہ ابن جریر وہ بھی بہک گئے انہی روایتوں میں، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ذبیح حضرت اسحاق ہیں۔ تو اور دوسرے لوگ بھی متاثر ہوئے ان روایتوں سے۔ تو امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق نہیں ہو سکتے ہیں، اسی کے لیے انہوں نے وہ کتاب لکھی اور اس کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اور جو ذبیح ہوگا، ذبیح جو تھا وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شریک تھا خانہ کعبہ کی تعمیر میں۔ تو جی اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس میں حضرت اسحاق کا نام نہیں آتا، شاید اس وقت تک وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز جو ہے مسجد اقصی ہے، اور وہ کیا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لے گئے فلسطین، اور وہاں انہوں نے مدینہ الخلیل بسایا اور وہاں پر ان کی قبر بنائی۔ اور یہ مروہ ہے، مروہ اور صفا پہاڑی ہے، تو اس کے نام پر بھی انہوں نے مروہ کو موریا کر دیا اور صفا کو کچھ اور کر دیا۔ تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صفا، مروہ اور خانہ کعبہ یا بیت ابراہیمی یہ فلسطین میں ہے، یہ مکے میں نہیں ہے، مکے میں جو جی ہے وہ بیت ابراہیمی نہیں ہے۔ تو صحیح امام فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل ہی جو ہیں ان کے ساتھ بنائے کعبہ میں شریک تھے، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کی تھی امت مسلمہ کی، تو امت مسلمہ سے مراد حضرت اسماعیل کا خاندان تھا، اور وہ نبی جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے خاندان میں آنا تھا، اس کے لیے دعا کی تھی، اور اس طرح سے سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ تو یہودیوں نے ہماری تاریخ کے ساتھ بہت مذاق کیا ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے تو ہمارے نبی کو کیا چھوڑیں گے، انہوں نے اپنے دین کو برباد کیا ہے تو ہمارے دین کو کہاں سے وہ سلامت دیکھنا چاہیں گے، انہوں نے جی اپنی کتاب ضائع کر دی تو ہماری کتاب کو دیکھنا کیسے پسند کریں گے۔ صحیح تو یہ صحیح سب تاریخ میں یہ سب ان کی حرکتیں ہیں، ان حرکتوں کو کچھ لوگوں نے محسوس کیا ہے، کچھ لوگوں نے محسوس نہیں کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان سے بھی دوستی ہونی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قوم نے ملت اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اور آج تک نقصان پہنچا رہے ہیں، پہنچانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ابھی تو لوگ مسجد اقصیٰ کو رو رہے ہیں، ہم تو ابھی سے رو رہے ہیں خانہ کعبہ کو، خانہ کعبہ کہیں وہ سب چھین نہ لیں، اس لیے جی کہ حالات جو ہیں، حالات اسی طرح کے ہیں کہ ہمارے پاس نہ کوئی طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ حکومت ہے، کوئی چیز نہیں، ہر چیز سے ہم محروم ہیں، ان کے رحم و کرم پر چل رہے ہیں۔ تو صحیح اہل کتاب بھی بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، ان سے جتنا دور رہا جا سکے، ہوشیار رہا جا سکے، ہوشیار رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی مولانا بہت بہت شکریہ۔ میں حسان عارف صاحب کی طرف سے، ماہنامہ سوئے حرم کی طرف سے، ادارہ تدبر قرآن و حدیث کی طرف سے آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں، اور تمام شرکاء کا بھی انتہائی شکریہ کہ وہ تشریف لائے اور باتوں کو سنا، بہت سارے ہمارے اشکالات دور ہوئے، اللہ آپ کو بہت جزا دے۔ تو آپ ہم سب کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ ہماری اس قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہماری قربانیاں قبول کرے اور مزید کی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اس آمین ماہ مبارک میں ہم جتنی بھی نیکیاں کما سکیں اور قربانی اچھے سے اچھے انداز سے کر سکیں، اس کی ہمیں توفیق دے۔ اس آمین بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ قربانی اپنے ہاتھوں سے کریں، اور اچھے سے اچھا جانور اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کے لیے وہ چنیں اور اس کا انتخاب کریں۔ البتہ آمین یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ آج کل ایک نئی بدعت چلی ہوئی ہے کہ قربانی کے وہ جانوروں پر جو ہے اللہ یا محمد لکھ دیتے ہیں، اور اللہ اور محمد جن جانوروں پر لکھا ہوتا ہے ان کی لاکھوں اور کروڑوں میں اس کا وہ ہوتا ہے، اس کی قیمت لگتی ہے، اور لوگ جو ہیں
اس کو تفاخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ قربانی کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ یہ وہ تو نمود و نمائش ہوگی نا ساری۔ ہاں، نمود و نمائش ہوتی ہے اور اپنی بڑائی کا، اپنی دولت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ تو ان سب فتنوں سے بچنا چاہیے اور کبھی بھی اس چکر نہیں پڑنا چاہیے کہ اس جانور پر کیا لکھا ہوا ہے، کیا نشان ہے۔ کوئی بھی نشان نہیں، ہر جانور بس تندرست ہو، صحت مند ہو، وہ قربانی کے لیے کافی اس کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں وقت کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایک باعزم اور مضبوط امت بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے نوازا تھا اور ان کو طاقت اور قوت اور عزت دی تھی، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں وہی طاقت اور وہی عزت اور وہی سلطنت عطا کرے اور ہم دنیا کے رہنما بنے، دنیا کے سرپرست بنے، دنیا کو صحیح راستہ دکھائیں، دنیا کو صحیح روشنی دکھائیں اور وقت کے فتنوں سے ہم محفوظ رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ آخر میں پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس کا موقع دیا کہ اس طرح کی مجلس منعقد کر سکیں اور اپنے بہت سے احباب اور اپنے دوستوں کو اپنی آواز سنا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جی جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کو تکلیف دیں گے۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اور بہت ساری اللہ آپ کو عزتیں عظمتیں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ السلام علیکم۔